آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں ہوں بشیر گل آسم اور میرے ساتھ ہیں آج بہت بڑی ہستی جناب ایمانوئل راتق لوتھر صاحب، جو آج کل سویڈن میں رہائش پذیر ہیں، مقیم ہیں۔ تو جناب لوتھر صاحب سینئر صحافی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور پھر انہوں نے اخبار میں بہت زیادہ کام کیا، کالم نگار ہیں۔ تو خدا نے ان کو عقل و دانش سے نوازا ہے، ہماری قوم کے ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل شخصیت ہیں، بہت بڑی انٹلیکچوئل شخصیت ہے، اور ان کے علاوہ یعنی ان ساری باتوں کے علاوہ ایک خوبصورت شخصیت ہے، اور اپنی قوم سے محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نے مطلب پاکستان میں، چونکہ ہمارا وہ ملک ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اور زیادہ، ہمارے خاص طور پر جو اقلیتی طبقہ ہے، وہ اپنے روز و شب جو ہے وہ امن سے اور اپنے مذاہب کے اندر رہ کر گزاریں۔ تو جناب آج کے ماڈریٹر ہیں جناب نئی واز صاحب، جن کو میرا خیال سب جانتے ہیں، جو بھی قلم نگار ہیں، خاص طور پر قلم کار ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اینکر پرسن ہیں، پھر تجزیہ نگار ہیں، اور پھر بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں۔ تو اب سب کو، اب دونوں کو خاص طور پر بہت شکریہ سر، ویلکم، خوش آمدید، دل کیا تھا گرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے قلم کار انٹرنیشنل کو رونق بخشی۔ اور یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارا لائیو جا رہا ہے فیس بک کے اوپر۔ اگر آپ کچھ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، راتق صاحب سے ضرور پوچھیے، نعیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور، میرا فیس بک کا جو لنک ہے وہ لائیو ہے، یو کین سینڈ اس ان اینی لینگویج، اردو اور انگلش، only 2 or 3 languages. You can write in Korean if you want, I can read. اور تو تھینک یو سو مچ اینی وے آپ کا، اور یہ بڑی دیر کے بعد یہ رابطہ ہوا اور یہ آج ممکن ہوا، یہ خدا ان کا فضل ہے کہ آج ہم اکٹھے ہیں اور لائیو ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے قلم کار انٹرنیشنل کو دیکھتے بھی ہیں لوگ، اور کیونکہ زیادہ تر ہمارا جو بیسک جو ہے وہ ادبی ہے اور ثقافتی پروگرام ہم بہت کرتے ہیں۔ تو میں جناب ونس اگین آپ سب کا شکریہ۔ تو جناب نعیم صاحب، اوور ٹو یو۔ جی بہت اس سے شکریہ پہلے سوری ٹو کٹ یو، اس سے جیسے جی میں پہلے کی جو سوال ہوگا اس کے مطابق کچھ تھوڑا سا اور زیادہ کنسائز جتنا بھی ہم کریں، تاکہ اگلا سوال اور جو 3 سوال 4 سوال کی بات چیت کریں گے، ہم اس کے اوپر جو نا کسی اور دن بھی بات کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ ہم پروگرام کریں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جی 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 سر، سو اٹس ٹو یو نو سر، جناب۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور خاص طور پہ آج کے پروگرام کے لیے، اس کے موضوع کے لیے جو آج کی ضرورت بھی ہے، خاص طور پہ ہم چونکہ پاکستانی ہیں تو ہمارا مراد جو ہوتی ہے پاکستان اور پاکستان کی جو منورٹیز ہیں، بالخصوص مسیحی، ان کے حوالے سے ہم لازماً بیچ میں کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ ایمانوئل لوتھر راتق صاحب ہیں۔ راتق ان کا تخلص ہے اور یہ بہت اچھی عمدہ شاعری کرتے ہیں، اور آپ صحافی ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور صدارتی ایوارڈ یافتہ شخصیت ہیں۔ تو یہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ قلم کار انٹرنیشنل کے روح رواں، جنہوں نے ابھی تعارف بھی کروایا، میں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں، محترم بشیر گل آسم۔ تو آپ آسم تخلص کرتے ہیں، بہت زبردست شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کی پہلی کتاب جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور آنے کے قریب ہے، اور وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اور آپ بیسیکلی بنیادی طور پہ استاد ہیں، آج کل یو کے میں مقیم ہے، بہت عرصہ آپ کوریا میں رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور یہاں ویلز میں آپ پادری بھی ہیں، اور بڑی ہمہ گیر شخصیت ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اپنے موضوع سے انصاف کریں گے، کیونکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بہت ہی اہم میٹر ہے۔ تو میں سب سے پہلے ایمانوئل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔
آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا۔ اچھا، تو چونکہ سر آپ مسلم مسیحی کامن گراؤنڈ کے بہت بڑے داعی ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ہمارا موضوع آج کا یہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کا تعارف، اور یہ میں بتانا مقصود ہے ناظرین کو کہ آپ کی اس حوالے سے بہت ہی تیاری ہے، اور اسی کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والا موضوع ہے انٹرفیتھ ہارمونی، یعنی بین المذاہب ہم آہنگی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو میں ایمینول صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے، اس کا تھوڑا سا ہمیں پس منظر بیان کریں، اور اس کی آج کیوں ضرورت ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں آپ کے تعریفی جملوں کا، ورنہ میں تو کوئی نہ عالم ہوں نہ کوئی زیادہ تجزیہ کار ہوں، بلکہ ایک چھوٹا سا اخبار نویس تھا۔ چھوٹے سے اخبار سے میں نے شروع کیا تھا، عوام اخبار لائل پور سے، اور پھر میں جنگ میں گیا، وہاں مختلف اخباروں میں کام کرتا کرتا، اور اب وہ خدا کے فضل سے بائبل میں ساتھ ساتھ پڑھتا تھا، کیونکہ مسلم سکول میں میری تعلیم ہوئی جیسے آپ جانتے ہیں۔ اور یہ جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے، یہ تو بائبل کا اصل رسول ہے۔ بائبل نے جو بتایا ہے کہ خدا ایک ہے، اور اس نے بنی نوع انسان کو ایک ہی پیدا کیا ہے، ایک آدم تھا، اور اسی کے جیسے کہ اعمال کی کتاب 17 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ اسی ایک خون سے ہم پیدا ہیں، اور ایک ہی ہمارا خدا ہے۔ اعمال 17 باب کی 26 آیت ہے۔ تو یہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس کا ذکر بائبل میں نہ ہو۔ کوئی ایسا مسئلہ میرے خیال میں، میرے ناقص علم کے مطابق، ایسی کوئی بات دنیا میں موجود نہیں ہے جس کو بائبل نے کسی نہ کسی طریقے سے بیان نہ کیا ہو۔ بائبل ایک ایسی کتاب ہے، الکتاب ہے، جو کہ جس میں کتاب نہیں ہے، الکتاب ہے، خصوصی کتاب ہے، اور کتابوں کی کتاب ہے، بک آف بکس ہے۔ تو یہ میرا زور زیادہ اسی پر ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور اس میں بھی قرآن نے یہ بھی کہا ہے، جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ میں نے آؤٹ لائن پہلے بنائی تھی، وہ ابھی آج نہیں پہلے کیا ہے، وہ ما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ بنی نوع انسان جو ہے ایک چیز ہے۔ اور جو اعمال 17 جو میں نے بیان کیا، وہ اس سے قبل جو ہے یہ بائبل میں مستور ہے کہ بنی نوع انسان ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اور خدا جو ہے، یہ جیسا تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ 3 خدا مانتے ہیں جسمانی طور سے مسیحی لوگ، یہ بالکل ایک یعنی لا علمی پر مبنی بات ہے، اور یہ ایسے قرآن کی یہ تعلیم نہیں۔ قرآن نے کبھی مسیحیوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ یہ 3 جسمانی خدا مانتے ہیں۔ وہ ان میں کوئی لوگ جو ہیں وہ ایسے خدا کو 3 خدا مانتے تھے جسمانی طور سے۔ کوئی مسیحی جو ہے وہ خدا کو 3 نہیں مانتا جسمانی طور سے۔ اس کی بطون ذات میں، اس کی بطون ذات کی جو ہے بات ہے، اس کو الزام۔ تو اس طرح سے یہ بات جو کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، اب یہ جو ہے وحدت انسانی اور وحدت ادیان، خدا نے جب پیدا کیا انسان کو تو ایک پیدا کیا، ایک ہی اس کا رستہ تھا، لیکن قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتی ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے گناہ کیا، اور اس سے وہ اس کی آگاہی سے، خدا کی آگاہی سے وہ جہالت میں چلا گیا، اور وہ جنت سے حبوط اس کا ہو گیا، جنت سے خراج ہو گیا۔ یہ بائبل اور جی سر، قرآن میں نے بھی یہاں تصدیق کی ہے۔ یہاں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا آپ کو معذرت کے ساتھ۔ میں سوال میرا یہ ہے کہ انٹرفیتھ ہارمنی کا آپ پس منظر بیان کریں، اور اس کی ضرورت کیا ہے آج؟ ضرورت اس لیے ہے کہ خدا ایک ہے، بنی نوع انسان متفرق ہو گئے ہیں، اور وہ بٹ گئے ہیں، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے انسانیت کو کر دیا ہے۔ اس واسطے یہ وحدت انسانیت، انسان کو اکٹھا کرنا، بنی نوع انسان کو اکٹھا کرنا، یہ تو انتہائی ضروری ہے، اور یہ تو بائبل کے کلام، یہ اصل و رسول کی طرف رجوع ہے اس کا کرنا۔ تو اس واسطے انتہائی ضروری ہے۔ اور اب جو لہر جو چلی ہے، وہ جو پہلے ایک ہی
ایک اپنے اپنے مذہب کو، اپنے اپنے فرقے کو واحد سمجھنا اور دوسرے کو سمجھنا کہ وہ گمراہ ہے، یہ مرض ہر ایک ہر جگہ ہے. تو اس واسطے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم ایک ہمارا خون ایک ہے، ہمارے وجود ایک ہے. یہ سبجیکٹ جو ہے یہ اسی ڈکشنری جی کی تعریف یہی ہے. جی بڑی مہربانی جی. ہم آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، تمام بنی نوع انسان. پادری بشیر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں جی جی یہی سوال لے کے کہ آپ کچھ روشنی ڈال لیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی، اس کا پس منظر اور اس کی ضرورت کیا ہے آج. جی جیسے ابھی رادق صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ فرقوں میں اور کنبوں میں، گروپوں میں بٹی ہوئی ہے. دنیا کو چاہیے کہ اپنے اصل کو جانے. انسان اپنا اصل جو ہے وہ آدم ہے، اور ایک ہی آدم سے اور ہوا کی ہم اولاد ہیں. اور اب کیوں ضرورت ہے؟ پیس کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے. کہ دیکھیں انٹرفیس ڈائلاگ بیسیکلی تو میں اس کے اوپر جو وہ اس لیے خلاف ہوں. جو میرے خلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. مسیحیت کی کمپیٹیبلٹی کسی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خدا کے ساتھ رشتہ ہے. اور وہ رشتہ جو ہے وہ آپ کی باتوں سے، آپ کے کاموں سے نظر آتا ہے کہ آپ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ضرورت ہے ہماری کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کو قتل و غارت ایک مذہب کی وجہ سے. آپ کا عقیدہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں جو ہماری کامن جو ضرورت ہے وہ ہے امن کی، محبت کی، آشتی کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر. جی جی بہت اچھا. اور میں دوبارہ آؤں گا ایمینول صاحب کی طرف. سر میرا سوال جو ہے وہ دوبارہ میں اسی کو ٹچ کرتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی، ذرا اگر آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین کے لیے ہم گفتگو کریں کہ آج کے زمانے میں یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے، اس کا کہاں تک احترام کیا جاتا ہے؟ یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ باہمی احترام، آپس میں باہمی احترام. جیسے ایک قبیلہ یا ایک ملک میں بہت سے مذاہب کے لوگ، ماننے والے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے اصل ضرورت تو وہاں ہوتی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی. تو یہ جو باہمی احترام ہے، اس کو کس طرح ہم قائم کر سکتے ہیں؟ جی ایمینول صاحب. جناب والا، یہ جو ہے ہر چیز جو مسیحیت کا ایک اصول ہے محبت. اور جو میں ابھی اس کی طرف بار بار جو آتا ہوں، کیونکہ بائبل نے 5 کئی مذاہب نے، سکھوں نے کڑا کچا کرپان بہت سے اصول بتائے. موسیٰ نے 10 احکام دیے. بائبل نے، مسیح نے کہا کہ میں خدا کو ایک سمجھنا اور پڑوسی سے محبت رکھنا. یہ 2 اصول ہیں. اور یہ جو ہے یہ اختلافات سے یعنی کو بلائے طاق رکھ کے انہی کی طرف جانا چاہیے. اور پھر جو مذہب کوئی رکھتا ہے، جو عقیدہ کوئی رکھتا ہے، خاندان میں مختلف رائے ہوتی ہیں. ہم انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے، فلسفے میں کہتے ہیں، یعنی وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے. اب مل جل کر رہنا، جبکہ خاندان میں مختلف رائے ہیں، میرے خاندان میں مختلف رائے ہیں، آپ کے خاندان میں مختلف رائے ہیں. اسی طرح بنی انسان جو ہے ایک کنبہ ہے، جیسے ابھی گل صاحب نے بھی بتایا اور بائبل جی بتاتی ہے. تو بار بار ہم اسی کی طرف آتے ہیں. اور ہم اس اصول کو پکڑ لیں. ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دوسرے مذہب کا احترام کرتے ہیں. رسول پاک نے بھی قرآن میں یہ ذکر ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اب یہ آیت اگر پکڑے ہم تو پھر یہ جو ہے یہ بھی اس کو لیتی ہے کہ بھئی پلورل سوسائٹی میں، جیسے قائد اعظم جناح نے، محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ یہ مختلف مذاہب جو ہے وہ وقت آئے گا جب ہندو نہیں رہے گا، عیسائی نہیں رہے گا، سکھ نہیں. یہ مطلب نہیں کہ مذہبی طور سے تو عقیدہ ہے، لیکن وہ ٹالریشن کی روح، ایک دوسرے کی دلیل کو سمجھنے کی روح، ایک دوسرے کے اس کی رائے کا احترام کرنے کی روح اور اس کو سمجھنے کی جو ہے بہت اچھا. جو ہے جی آپ نے ایمینول صاحب، آپ نے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ
کوئی ہندو نہیں رہے گا، کوئی مسلمان نہیں رہے گا، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے۔ بشیر صاحب، آپ پادری صاحب میری سن رہے ہیں آواز؟ جی بالکل، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں سر، میں سن سر، رہا ہوں جی۔ ایمانویل صاحب نے 11 اگست کا حوالہ دیا، 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا ہے، تو چونکہ یہ ساری گفتگو بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کی تقریر کا ایک اقتباس ہے یہ، اور اس کو بطور مثال ہم پیش کرتے ہیں، تو اس کا تعلق بھی باہمی احترام سے ہے، مل جل کے رہنے سے ہے، بین المذاہب ہم آہنگی سے ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اس تقریر کو اگر ہم دیکھیں تو 77 سالوں میں پاکستان میں جہاں پہ 96-97% مسلمان اور چند لاکھ جو ہیں وہ پاکستان کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق 1 کروڑ بھی نہیں آبادی بنتی مسیحیوں، ہندوؤں کی، سکھوں کی، تو اس 11 اگست کی تقریر کا جو کیا پاکستان میں کیا اثر ہے آج تک کچھ دیکھا ہے، ہمیں کچھ نظر آیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے وہ ہر اس بندے کو پوچھنا چاہیے جو حکومت میں رہے ہیں، جو آج حکومت میں ہیں، بلکہ وہ جوڑ کر پوچھے کہ یہ کیا ہے۔ یہ جو تقریر ہے 11 ستمبر کی، ہم تقریر کو اکثر حوالہ دیتے ہیں، تو مجھے بھی 1% بھی نظر نہیں آئی کوئی اس کے اندر جو ہے محبت، یا وہ ان کا اثر جو ہے، وہ تقریر کا اثر جو تھا بانی پاکستان کے ساتھ جو ہوا، وہ ایک علیحدہ ایک چیپٹر ہے، ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ان کی بہن کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو ہوا، ان کے مرنے کے ساتھ اور جو بھی ہوا ہے۔ مطالعہ پاکستان کے میرے استاد تھے واجد صاحب، تو میں عبد الباسط صاحب تھے، تو وہ مجھے انہوں نے بہت زیادہ بتایا کہ بیٹا یہ جو چیز ہے نا، آپ سمجھتے ہیں یہ صرف پولیٹیکل ایک ڈویژن تھی جو پولیٹیکل ہوئی، اور یہ ایک نصیحت ہے جو اس نے کی ہے، ایک نصیحت کی ہے کہ ایسے رہنا چاہیے، ایسے ہو سکتا ہے۔ کوئی قانونی طور پر یا کوئی بعد میں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا۔ 77 سالوں کے اندر تقسیم در تقسیم ہوتی رہی ہے، جس میں جو ہے آج ہمارے پاکستان میں جو مسیحی ہے یا اقلیتی مذہبی اقلیت ہے وہ بہت کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سنی، وہابی، شیعہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ جو بھی ہے غلط ہے، صحیح ہے، آپ کا مذہب آپ کے ساتھ، جیسے ابھی رادق صاحب نے بتایا، لیکن ہم یہ جو تقابلی جائزہ لینا کہ میرا مذہب اچھا ہے اس کا مذہب غلط ہے، یہ اس وجہ سے تقسیم در تقسیم ہوتی رہی ہے، اور کوئی جو ہے وہ دو قومی نظریہ اتنا کوئی پاورفل نہیں تھا، یہ کوئی اتنا میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں۔ اگر ہم یہ کبھی نیکسٹ پروگرام کریں گے تو 2 قومی نظریہ کے بارے میں رادق صاحب ضرور پوچھیں گے یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک ڈرامہ ہے، اور بالکل ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ لولی پاپ دے دیا ہے، اس کے اندر کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، فیکٹس نہیں ہے۔ اگر 2 قومی نظریہ ہوتا تو ایک طرف سارے مسلمان ہوتے، ایک طرف سارے ہندو ہوتے، تو یہ ایک مسئلہ ہے جس میں بہت زیادہ اور مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 11 اگست کی جو تقریر ہے حوالہ دیتے ہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کچھ بھی۔ بہت سے لوگ آپ جس طرف مرضی اس کو دیکھیں، ملٹی ڈائمینشنلی اس کو، یا مطلب ہر اسپیکٹ سے بھی دیکھیں، تو یہ تقریر جو ہے وہ بالکل فضول ایک پیراگراف ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی پریکٹیکل ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب جو ہمارے ساتھ حال ہوتا ہے مسیحوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ، ان کے جبرن ان کی بیٹیوں کے جو ہوتا ہے کہ شادیاں کروائی جاتی ہیں، ان کے مذہب کو تبدیلی کیا جاتا ہے، تو یہ کہاں پہ یہ انصاف ہے کہ آپ کا مذہب آپ کے ساتھ، اور یہ تم جہاں بھی جاؤ اپنے آباد خانوں میں تم جا سکتے ہو آزادی کے ساتھ۔ یہ بالکل جو ہے وہ ایسے ہی ایک ڈرامہ ہے، اور ایک لالی پاپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک جو ہے نا وہ شوگر کوٹڈ پل دی گئی ہے، بس یہ چوستے رہو، اور بس، اور پھر اس کے بعد کڑواہٹ جو ہے وہ آج نظر آ رہی ہے ہمیں، اس وقت تو بڑا اچھا نظر آیا، بٹ اٹس ناؤ ویری بٹر۔ وہ بٹر ایکسپیرینس جو ہم کر رہے ہیں، ایک مسلمان اٹھ کے ایک کرسچن کے ساتھ جب لڑتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ چوڑا کہتا ہے، سوری ٹو سے، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں سارے لوگ، یہ سب جو لوگ جانتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی خطرناک قسم کی حد تک ہے، اور ہمارے جو مسیح بیچارے اصل میں ڈرے رہتے ہیں، ہر وقت ڈرے رہتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ سر، میں زیادہ یہ بہت شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ہمیں۔ تو اسی حوالے سے ہم تھوڑا آگے نکلتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، میرے آپ کے بھی، ایمانویل صاحب کے بھی، ایمانویل صاحب کا تو بہت تعلق ہے مسلم کمیونٹی سے سویڈن میں،
جی جی اور ان کے جو بھی امبیسڈر آتے ہیں ان سے ان کا بڑا اچھا تعلق رہتا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ جی جی اور بالکل۔ دیکھیں کہ یورپ میں میں نے دیکھا ہے، مغرب میں بھی میں نے دیکھا ہے، انگلینڈ یو کے میں آپ بھی دیکھتے ہیں، یہاں جی تھوڑا حالات مختلف ہے، اگر ٹائم ہوا تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا پاکستان میں واسطہ جو ہے وہ مسلم برادری سے ہے، پاکستان ایک مسلم اکثریت کا ملک ہے، ان سے ہمارا تعلق ہے، انہی کی حکومت ہوتی ہے، اور وہی آتے ہیں بار بار بدل کے، تو ہمارے جو حقوق کا مسئلہ آتا ہے، انسانی، خاص طور پہ انسانی حقوق کا یا قانونی حقوق کا یا آئینی حقوق کا، تو انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو حقوق وہاں ہمیں نہیں ملتے، وہی حقوق جب پاکستانی ہمارے بھائی، خاص طور پہ مسلمان، یورپ یا مغرب میں آتے ہیں، تو وہ انسانی حقوق کا بڑا چرچا کرتے ہیں اور اس میں ہمیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایمینول صاحب ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ بہت اچھا گہرے سوال آپ کرتے ہیں، اور آپ کی دانش اور آپ کے آباء و اجداد کی دانش سے تو میں بے حد متاثر ہوں، ہر بات سے آپ سے مشورہ کرتا ہوں۔ یہ بات درست ہے، یہ انسانی جو ہے برے اور اچھے انسان جو ہیں وہ ہر کمیونٹی میں ہیں، اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے ہم ایک ساری قوم پر اس کو منطبق نہیں کرنا چاہیے۔ میں جیسے مسلمانوں میں کام کرتا تھا تو وہاں کوئی تفریق نہیں تھی، جنگ اخبار میں، نوائے وقت میں، اور جہاں میں اسکول میں پڑھتا تھا میں واحد مسیحی لڑکا تھا، اور وہ سارے مسلمان تھے۔ روزے کے مہینے میں وہ نلکے کا ہینڈل اتار دیتے تھے، تو وہ ہیڈ ماسٹر وہ میرے لیے خود جا کے لگاتا تھا، اور پھر میں اس وقت چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ تو اس طرح سے لیکن قرآن یہ نہیں سکھاتا، یہ قرآن کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اور قرآن جو ہے اس کا تو بائبل کی تعریف کرتے کرتے وہ جو صفحات کے صفحات ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے وہ کتاب میں بار بار اس کی طرف آ جاتا ہوں اصل کی طرح۔ اور یہ جو ہے جو مشنریوں نے تعلیم پلائی، یہ جو مشنری ہیں جو پاکستان میں تومر رسول کے بعد جو گئے، اور یہ فاؤنڈر ہے، اور یہ ان کی وجہ سے یہ تعلیم اور تدریس کے ادارے وہاں کھلے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، اور انہوں نے جہالت کو دور کیا۔ اور یہ جو ہے اس واسطے جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، جیسے آپ مجھے کل بھی بتا رہے تھے، علامہ اقبال جو ہے وہ ہنٹر پورے سے، وہ چرچ آف جو کہتے تھے اسکاچ مشن کے اسکول سے تعلیم یافتہ جناح بھی بڑے بڑے، اور جو مریم اور اب جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اسی طرح جو ہیں کیا نام ہے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سارے جو ہیں، حتیٰ کہ یہ کیا نام ہے اپنا عمران خان، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ سارے مسیحی مذہب نے تو تعلیم اور محبت کی وجہ سے بلا غرض جو ہے روشنی پھیلائی ہے، کیونکہ مسیح نور ہیں، اور جو ہے اور ان کی تعلیم جو ہے ہدایت اور نور ہے، اور یہ اس واسطے وہ بار بار لیکن سر ہمیں میں تھوڑا قطع کلامی معاف، میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، یہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، مشنری آئے، انہوں نے اسکولوں میں تعلیم بھی دی، سارا کچھ کیا، تو اس کا اثر ہمیں کیوں ہے؟ ہم کیوں قرآن کے حوالے دیتے ہیں؟ جو ہمارے مسلمان دوست ہیں وہ کیوں نہیں دیتے اپنے کلام کے یا اپنی تعلیم کے حوالے؟ اس واسطے ہم تو کہ وہ بائبل کا حوالہ دے رہے ہیں نا، لیکن وہ جو دوست ہیں ہمارے، وہ اپنی کمیونٹی کو کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا، قرآن یہ کہتا ہے؟ تو اس کا اثر تو ہم نہیں دیکھتے۔ بچیاں، جیسے بشیر صاحب نے بتایا، بچیاں اغوا کر لی جاتی ہیں زبردستی اسلام قبول کے، ہمارے درجنوں چرچز ایک ہی حلے میں جلا دیے جاتے ہیں، آبادیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ آپ سرگودے کا آپ نے دیکھا وہ واقعہ، زندہ بندے کو مار دیا گیا، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو یہ ہمارے مسلمان بھائی کیوں نہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی، جیسا گل صاحب نے بھی بتایا اور آپ نے بھی بتایا، کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے، یہ اس کا نام تھا جمہوریہ پاکستان، ریپبلک آف پاکستان، جب ابتدا میں تقسیم ہوئی۔ جی جی بالکل صحیح اسلام کی جب پچ لگائی گئی وہاں،
تو اس میں یہ قانون بھی داخل کر دیا گیا بعد میں، ضیاء الحق جنہوں نے مجھے انعام دیا، اور یہ قانون بھی میرے پاس ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، میں قانون کا بھی طالب علم ہوں، اور یہ پاکستان پینل کوڈ، اور اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، میں بھی آپ کو پڑھ کے پھر اپنے ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں. Whosoever by words after spoken or written, or by visible representation, or by imputation or innuendo, directly or indirectly, defies the sacred name of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, shall be punished with death or imprisonment for life, and shall also be able to fine as well. after death کے بعد جرمانہ بھی کریں گے اس کو، اس کی جب جب چیزیں ایسی انٹروڈیوس ہو گئی ہیں، اور یہ جو اسی کی طرف ہم توجہ دلاتے رہتے ہیں ان کو کہ یہ غیر قانونی ہے اور یہ غیر قرآنی ہے آلسو، کیونکہ اس میں قرآن نے کبھی، جیسے ہم غامدی صاحب جو ہیں، جاوید غامدی، وہ خال علماء ایسے ہوتے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، وہ ان کو بھی ملک چھوڑنا پڑتا ہے، وہ ملیشیا میں رہتے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے. جو حق کی آواز اٹھاتا ہے، جو سچائی کا کلمہ بلند کرتا ہے، اس کو تو پھر سلیب جو ہے اس کے لیے تو وہ جیسے ہمارے جو ہے جو روحانی استاد تھے اور مسیحیت کے بانی تھے، ان کو بھی سلیب کا دکھ اٹھانا پڑا. حق جو ہے تو اس واسطے جب تک یہ چیزیں ہمارے عزیز ملک پاکستان سے جو ہے وہ حذف نہ کی، قانون سے حذف نہ کی جائیں گی، جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جیسے اب مجاہد کالونی کے واقعے کا آپ نے لیا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں، حالانکہ یہ نہیں لکھا کوئی قرآن کی کلیئر آیت، میں ہر وقت پڑھتا ہوں، یہ قرآن میرے پاس پڑھا ہوتا ہے ہر وقت بائبل کے ساتھ ہی، تو یہ کیونکہ تصدیق کرنے والا ہے، یہ بائبل کو جھٹلانے والا، مسیح نے کہا جو میرے خلاف نہیں وہ میری طرف ہے. یہ قرآن مسیح کے خلاف نہیں ہے، یہ الکتاب کے خلاف نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، علماء کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ایسے جو علماء ہیں وہ نہیں ہے ویسے موجود. میرا ایک سوال ہے گل صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی اجے میں ابھی ذکر ہو رہا تھا، وہ حق کی بات بلند کرنی چاہیے. جی میں صرف یہ اناؤنس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پروگرام آپ قلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس لنک کو ضرور شیئر کیجئے، دیکھیے. میں صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا، اور میں نے جو میں آپ کے سوال اس لیے نہیں، میں سنوں گا ضرور سنوں، 1 منٹ کے مجھے صرف 1 منٹ. میں راتق صاحب کو میں پہلے اتنا نہیں جانتا تھا، یقین کریں، میں اوور آل ابھی جو ہے ان کی باتیں، ان کے جو وہ الفاظ اور ان کے سارا جو ہے وہ یہ جو سلسلہ ہے، واقعی ہی از ریئلی انٹلیکچوئل پرسن، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، قلمکار کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت آج ہمارے ساتھ ہے. تو جناب کیری آن بس. جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. موسٹ ویلکم سر. ابھی ذکر ہوا ہے کہ ہمارے جو مشنری ادارے ہیں انہوں نے پاکستان میں، ہندوستان میں بڑی بڑی ہستیوں کو تعلیم دی، مسلمان ہستیوں کو، جیسے کہ ایمینول صاحب نے بتایا کہ قائد اعظم، علامہ اقبال، اور جنرل مشرف، اور اس طرح مریم نواز کا انہوں نے نام لیا، میاں برادران. سر میں یہ ٹھیک ہے، ابھی حال ہی میں ایک ممبئی میں سینٹ پیٹر ہائی اسکول ہے، وہاں کا ایک طالب علم جن کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، تو وہ پاکستان تشریف لائے، اور وہ ایسے لگا کہ جیسے وہ آئی پاکستان کے مسیحوں کو فتح کرنے ہیں. اور تو ان کا طرز بیان اور مسیحوں کے ساتھ جو ان کا رویہ سٹیج پہ کیمروں کے سامنے، تم جھوٹے ہو، بیٹھ جاؤ، اس کا مائک بند کر دو، اس کو یہ کر دو، میں کو 20,000 کا مجمع لے کے آؤ، 20,000 کا مجمع لے کے آؤ. ہمارے یہ سینٹ پیٹر ہائی اسکول سے کیا سیکھ کے آئے؟ وہ یہی سیکھا انہوں نے کہ میں چھڈنا نہیں انہوں نے اتھے جا کے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سر اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ریئلی دکھ ہوتا ہے. میں نے بھی بہت سے حافظ قرآن کو پڑھایا، میں نے 16-17 سال پڑھایا ہے،
اور کیتھیڈرل اسکول میں میں نے 13 سال پڑھایا ہے. تو بہت سے بچے ہیں آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ جی سر یہ آپ بڑا شیئر کرتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اب ان کے اندر جو وہ نفرت جو بھر دی گئی ہے، وہ جو علماء حضرات ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں. اسی لیے ذاکر نائک کو، میں ڈاکٹر نام تو نہیں ہوتا، ڈگری ہوتی ہے تو پیس پیپر آئی ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن نام تو ان کا ذاکر نائک ہی ہے. چونکہ ہمارے اندر جو ادھر یو کے میں یا پوری دنیا میں القابات وغیرہ نہیں ڈالے جاتے کہ یہ وہ ہے تو صرف نام لیتے ہیں. تو ذاکر نائک ایک اس کے اندر اتنی نفرت ہے، یا اس کے اندر وہ اس کی ذاتی اس کے مسائل ہیں. اب ذہنی طور پر بیمار ہونا بندہ، اگر اس کو آپ عالم کہتے رہے تو یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے نا. اس کے علاوہ وہ بھی ہمارے، میں آن لائن بتا رہا ہوں کہ یہ وہی ہیں جیسے ہمارے لیے ایک انور فضل ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ذاکر نائک ہیں. تو یہ دونوں شخصیت ایک جیسی ہی ہیں، خواہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، یہ جو کچھ بھی ہیں. تو ہم چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اثر کیوں نہیں ہوا. یہ بات سر، یہ جب جاوید گامدی کی بات کرتے ہیں کہ 4 باتیں اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں پاکستان کے لوگ، پاکستان کے مسلمان، کہ جی ہم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، ہمارے علاوہ کوئی سچا مذہب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ اچھے ہیں، سچے. یہ 4-5 باتیں ہیں. اور پھر ہم نے جو دین پھیلانا ہے پوری دنیا میں، وہی باتیں، وہی میں نے بات کر رہا ہوں. تو جب یہ 4 باتیں، یہ ان کی ویڈیو میں ہے، میں نے اپنے تھیسس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، پی ایچ ڈی کی تھیسس میں. تو یہ 4 باتیں جب دوسری مرتبہ مجھے بھول گئی، لیکن یہ ہے کہ اب 4 باتیں اگر آپ کو ذہن میں اذان کے بعد سکھائی جائیں گی، جب اب 1 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے ہو جائیں گے، تو ان کے اندر جب ہو جائے گی ایک قسم کا آپ کے اندر ایک وہ سسٹم میں سیٹ کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں ایک کوئی مشین لیتے ہیں تو مینوفیکچر جو ہوتے ہیں اس کے اندر سیٹ کرتے ہیں وہ کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی، تو وہ ڈیفینیٹلی وہی ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے ایسے ہے، اور اس میں سب سے بڑے جو قصوروار ہیں اور وہ علماء ہیں جو منافقت کرتے ہیں، یہ صداقت بیان نہیں کرتے، رائچسنس سے جو ہے وہ الگ ہیں، بہت دور ہیں. سچائی، صداقت جو ہے یہ خدا کے صفات ہیں، لیکن وہ ان کے پاس نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے یہ جو آپ کا، اگر ہم سچ کہتے ہیں تو یہ آپ کی بائبل بدل گئی ہے. تو یہ جو وہی ہے، ہم نے بھی بہت پڑھایا بچوں کو، لیکن ان کے اندر وہ تعلیم نظر نہیں آتی کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ اچھے ہیں، آپ کو نفرت نہیں کرتے. ہمیں یہ تو، ہماری تو تعلیم یہی ہے کہ نفرت نہیں کرنی، دشمنوں سے پیار کرنا ہے. تو تھینک یو سو مچ. میں اس کو کنسائز کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس اور ہیں 10 منٹ سر اور ہیں. تو میں اس میں اصل میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں آج ہوئی ہیں یہ واقعی دے آر ویری میننگ فل. ہم اس پروگرام کو کسی اور اسی حوالے سے کرتے رہیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو گاہے بگاہے، بلکہ اگر ویکلی ہم کو تھوڑا سا آدھا گھنٹہ کریں گے تو ہمارے لیے بڑا بہتر رہے گا. جی راتق صاحب، اور جی جی سر، میں بہت شکریہ، آپ نے شکریہ. بڑے بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. ایمینول صاحب، چونکہ بتایا گیا کہ 10 منٹ اور ہیں تو ہمارا یہ آخری راؤنڈ ہوگا. تو سر، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جیسا کہ آپ پاکستان میں مختلف اخباروں سے منسلک رہے ہیں، سرگودا میں پڑھے ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ایسا چھوت چھات والا سلوک عام طور پہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ مطلب ایک آپ کا اپنا ذاتی حوالہ ہے یا تجربہ ہے. جیسے یہاں پہ آپ سویڈن میں ہیں، آپ کے میں نے دیکھے ہیں دوست، مسلم دوست، بڑا اچھا ان کا رویہ آپ کے ساتھ. میں انگلینڈ میں ہوں، لندن میں، تو 2 اخباروں کا ایڈیٹر ہوں میں، اور وہ اخبار ہمارے مسلم دوستوں کے جو مالک ہیں، محبوب الہی بٹ صاحب، دنیا جانتی ہے ان کو. تو اس کے علاوہ پریس کلب آف پاکستان ہے، اس میں بھی میجورٹی مسلم دوستوں کی ہیں، لیکن اس کے جو صدر ہیں وہ مسیحی ہیں، پاکستانی مسیحی ہیں. مسلسل 3 باریاں ہو چکی ہیں پاکستانی مسیحی صدر ہیں. تو دوست ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ، کھانا پینا سارا. میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یا ڈاکٹر گیل صاحب یا آپ، ہمارے ساتھ اگر بہتر سلوک ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری جو کمیونٹی وہاں پہ ہے، جن کو ہوٹلوں سے اٹھا دیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ حجامتیں تک نہیں کی جاتی تھیں، اور اس طرح کا بہت برا سلوک ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے سر، اس سارے پس منظر میں، کہ ہم تو بات کرتے ہیں یورپ میں آ کے انٹرفیتھ ہارمنی کی، انسانی حقوق کی، اپنے مسلمان دوستوں بھائیوں کے لیے، لیکن جو مسلم دوست پاکستانی یورپ مغرب میں موجود ہیں، ان میں سے کتنے ہیں
جو جناب جب پاکستانی مسیحوں میں مصیبت آتی ہے تو کتنے لوگ یہاں سے بات کرتے ہیں ان کی فیور میں. کن سے سوال کیا آپ سے سر. رقص آپ سے جی، آپ سے. ہاں، بہت بہت اچھا سوال ہے. اور یہ بات ہے کہ بھئی یہ شخصی جو چیزیں ہیں یہ بھی ایک مثال ہے ان کے لیے کہ جو تمہاری اچھائی کو دیکھ کر جو ہے وہ برائی سے لوگ جو ہے رجوع کرتے ہیں. تو اس واسطے جو ہماری ایک آدھی مثال ہے وہ بھی جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے مثال ہے. اور یہ جنگ اخبار کی مثال جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے، نوائے وقت کے لیے بھی ہے. اور ادھر بھی جب میں رہتا ہوں تو پھر وہ مسلمان جو ہے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. تو بھائیوں کی اب بھی کئی آنا چاہتے تھے، اب بھی کئی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو اس واسطے وہ دوسرے جو برے لوگ ہیں ان کی اکثریت ہے جو نفرت کرنے والے مسیحی لوگوں سے ہیں. وہ سنی جو ہے شیعہ کا جو کھانا حرام سمجھتے ہیں، جیسے وہ مسیحیوں کا کھانا حرام سمجھتے. قرآن نے یہ نہیں بتایا، بائبل نے نہیں یہ بتایا. تو ہمیں اصل و رسول کی طرف جانا چاہیے اور ان کو بھی اپنی کتاب کو دیکھ کر وہ جو ہے یہ بڑے بڑے جو لوگ مسیحی ہو گئے ہیں وہ ان قرآن لیڈ ٹو بائبل، Quran led to Jesus Christ, the savior of the world. Quran led to many Muslims to Jesus Christ and the truth and life. تو یہی میرا آخری یہی بات ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے ہم سارے اختلافات کو بھول کر اب میں نے اٹھنا ہے لیٹ اس ریزن ٹوگیدر. ایک دوسرے کو جو یہ جو ذاکر ناک آپ نے حوالہ دیا ہے یہ ساری اس کی بے لذت کر دیا پروگرام کو آپ نے اس کا حوالہ دے کر. ایگزیکٹلی ہاں جی. کیونکہ وہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ تو اعتراض جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی اس نے اعتراضات رٹے ہوئے ہیں. وہ اس کتاب سے رٹے ہوئے ہیں اس نے. وہ جو ہم کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، میرے پاس 6000 کتابیں ہیں اور وہ کوئی اعتراض اس نے نیا نہیں کیا. سب سے پہلا مباحثہ جو ہے یہ دیکھو اس کی کاپی میرے پاس ہے، وہ ڈاکٹر فانڈر نے کیا تھا. اور ڈاکٹر فانڈر نے کیا تھا رحمت اللہ کرانوی سے. اور رحمت اللہ کرانوی کے جو اعتراضات ہیں وہی احمد دیدات نے رٹ لیے اور وہی اس سے احمد دیدات کے تبع تابعین جو ہے اس سے یہ ذاکر نائک نے رکھ لیے. ان سب کتابوں کے جواب لفظ ب لفظ میرے پاس موجود ہیں اور میں نے خود بھی کہی ان کے اعتراضات کے جواب. اور یہ کتاب جو ہے دیکھو میرے پاس پہلا مسیح مباحثہ ہوا ہے، یہ پہلا ایڈیشن ہے اس کا، یہ میرے پاس ہے، یہ نایاب ہے. اور یہ جو ہے یہ اس میں پادری فانڈر جن کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے جی 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 انہوں نے یہ ثابت کر دیا. یہ استاد یہ تو بیچارہ ان کے طالب فارسی میں کہتے ہیں گر ہمی ملا و ہمی مکتب کار طفلہ تمام خواہش. اگر ایسا ہی بولی استاد آپ نے بنا لیا تب بچوں کا کوئی خدا ہی حافظ ہوگا. ایسے جی ایسا وہ تعلیم دینے جی، آ گیا. بڑی مہربانی، بہت بڑی مہربانی. مہربانی. اب ٹھیک ہے، آپ کی بڑا سوال اچھا کیا آپ نے. اور یہ جو ہے محبت کو پکڑیں گے، ہم علم کو پکڑیں گے، قرآن کو پکڑیں گے تو وہ بہت صحیح بائبل کی طرف آپ کو لے جائے گا. جو مسیح نے کہا بشیر صاحب میں جو میرے خلاف جی جی نہیں وہ میری طرف ہے. ایک منٹ جی آپ سب کو برکت بخشے. جی 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 بشیر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی جی سر. میرا سوال وہی ہے جو میں نے ایمینول صاحب سے کیا تھا. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے دوست یا مسلم حضرات وہ جو یورپ یا مغرب میں ہیں وہ توقع کرتے ہیں ہم سے کہ ہم یہاں پہ ان کے حقوق کے لیے جو جنہیں انسانی حقوق کا وہ احترام کی بات کرتے ہیں یا انٹرفیتھ ہارمنی، تو ہم تو ان کی بات کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب مصیبت آتی ہے مسیحوں پہ تو ہماری جو مسلم بھائی یورپ میں مقیم ہیں اور ادھر مغرب میں امریکہ وغیرہ میں مقیم ہیں، ان کی طرف سے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھی کہ پاکستان کی حکومت کو کہیں کہ بھئی یہ جو تم مینورٹی کے ساتھ اپنی کے ساتھ کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو، اس سے پاکستان کی ہماری بے عزتی ہوتی ہے دیار غیر میں، تو یہ بند کرو. جب تک یہ آوازیں نہیں اٹھیں گی پاکستان کے مسیحوں پہ جو ظلم اور ستم ہے وہ بند نہیں ہوگا.
تو بشیر صاحب آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ Yes, first of all, I would like to tell all my viewers, especially we have some viewers from UK as well, my friends, my colleagues, my mates. We are training in the same college. So this program is being presented by Kalamkar International. And then the topic is interfaith religious harmony. So it's like interfaith harmony. So that's why I want to tell them, all my friends, those who are watching in Sweden and those who are watching in the UK and the USA also. So just we want to love others. We want this world would be a paradise, not waiting for the paradise after that. Let's make this world a paradise, a worth living place, a happy place, a peaceful place where we live for others. So جو آپ کا سوال ہے سر، یہ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں بات کرتے یہ جو جتنے بھی ایکسپیٹریٹس ہیں پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسیحی ہوں یا مسلمان ہیں، خاص طور پر جو مسلمان ہیں، یہ کیوں نہیں بات کرتے یہاں پہ یہ آ کر؟ سر وہی بات جو میں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ ملک دنیا میں چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں حکومت کریں. میری ان تمام دوستوں سے اپیل ہے بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم باہر آ کر اپنی وہ جتنی ہماری جو وہ علائشیں ہیں یا وہ ہمارے جو گندے خیالات ہیں جو پاکستان میں ہم کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں، سوری ٹو سے، وہ ہم یہاں پہ نہ ان کو اپلائی کریں. اپنے ان ملک کے جتنے بھی اچھے خصائل ہیں یا اچھی خصوصیات ہیں یا وہ جو ان کے ڈیمیرٹس ہیں یا ویلیوز ہیں، ان کی جو ویلیوز ہیں ان کو اپنائیں. یہ بات ہے کہ دوسروں کو لیٹ پیپل لیو دا وے دے وانٹ. یہاں ہم نہیں چاہتے، یہ بڑا مسئلہ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے، بہت سے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں یہاں پہ ارد گرد کے، لیکن یہاں پہ ان کو آواز بلند کرنی چاہیے. یہی حق ہے اس زمین کا، یہی حق ہے انسان ہونے کا کہ ہم دوسروں انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے اچھی جگہ پیدا کریں، ان کو آزادی دیں، ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں جس طرح وہ گزارنا چاہتے ہیں. اب میں اپنی جو دین ہے، اپنی جو میرے جو بلیف ہے یا میرا جو عقیدہ ہے، میں کسی پر ٹھوسوں گا تو وہ تو بیچارہ اس کا سر پھٹے گا، یار یہ مجھے کیوں یہ کہتا ہے. تو میرا اپنا یہ جو خدا جو ہوتا ہے نا، ہر ایک اپنا اپنا خدا، مطلب یہ نہیں کہ خدا بہت زیادہ ہے، ہم جو تعلق ہے وہ ہمارا اپنا اپنا تعلق ہے. دا وے آئی ہیو ریلیشن ود مائی گاڈ، اینڈ جیسے راتق صاحب کا ریلیشن شپ جو خدا کے ساتھ ہے ان کا اپنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ یار تم اس طرح سے دعا کرو گے تمہیں خدا جنت میں لے جائے گا. تو I'm very thankful. اور یہ پروگرام جو ہے نا واقعی ہمارا انتہائی خوبصورت ہے. میں ونس اگین نعیم واز صاحب کا بھی، اور یہ تو میرا سوال تھا، لیکن نعیم صاحب کے سوال چلتے ہیں اور آئیے آخری ہمارا جی شکریہ ادا کریں اور پھر ہم نئے موضوع کے ساتھ راتق صاحب کو لیتے رہیں کہ یہ ہمارا یہ جو بہت ہی خوبصورت رہے گا. سر جی سر، اور وہ اپنا call him, yeah, just no problem, yeah. I can. ان کو بھی ہمیں ہائے کر دیں ایک دفعہ. جی thank you. Hello, Oh, yeah, brother welcome. Anders. Would you like to say something? No. Yeah, I would say I'm glad to cooperate in this effort to bring the groups together. It's we're heading, the future will ਇਹਨਾਂ کو ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ تھوڑا سا نیچے ہو جائے، نیچے بیٹھ کے نہیں ہونا اور مشکل ہے. چلو کر دے، چلو کوئی گل نہیں، کرو بلکہ چہرہ نظر ہی نہ آ رہا دراصل. چلو آواز سے آ گئی. چلو کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، کریں. اوکے گو ہیڈ. نہیں ہونا ختم کرتا ہے. اٹس اوکے. تو ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف آتا ہوں، آپ پروگرام کا اختتام کریں. جی تھینک یو سو مچ ونس اگین. انڈس نام ہے، انڈس his name is Indus, right? Anders, thank you so much. So you just made it possible because I think our brother Emmanuel, he didn't know all those things, and you helped him a lot. Thank you so much for that. You made it possible. And once again, I'm really thankful to all my viewers, and especially please give your feedback, and all your comments will be very, very highly valuable for us. اور میں ایمانویل صاحب بہت اچھا لگا آپ سے، آپ کی جو باتیں جو میں نے واقعی آج میں نے I'm really impressed by all your views and all the words you used in Urdu language especially. تو میں چونکہ اردو کا بھی لینگویج کا ایک طالب علم ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ اتنا اچھے طریقے سے بولتے ہیں، چونکہ آپ کا تو لکھنا لکھانا بہت بڑا کام ہے. اور قلم کار انٹرنیشنل بڑی سوچ سمجھ کے ہم نے یہ نام رکھا تھا، اور جتنے بھی قلم کار ہیں دنیا میں they're all our friends, they all in this organization.
whether they are Swedish or British, wherever they are from, but they are all linked with us. Thank you so much. हमने और नहीं बात साहब आपने जो प्रोग्राम चलाया है ये इंतहाई खूबसूरत था और बड़े अच्छे तरीके से, और थैंक यू सो मच वंस अगेन, और फिर नए मौजू के साथ। God bless. Naeem sir, both. Thank you so much.